ایک اسلامی تعلیمات وہ ہے جو نہ کرنے والی ہے، جو محرمات اور مکروہات ہے وہ نہ کرنے والی، انجام نہیں دینے والی احکامات ہیں۔ ایک ہیڈ لائنس یہی تھا کہ اسلام میں واجبات اور مستحبات کو عمل کرنے کی، ہاں جہاں تک واجبات ہیں اسی کو انجام دیتے رہیں، آپ کے لیے کافی ہے، لیکن اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا آپ نے محرمات سے پرہیز کرنا ہے۔ 70,000 رکعت مستحبات کے عمل دینے سے بہتر ہے ایک کھجور کا دانہ، ایک کھجور کے دانہ جو حرام کے ہو اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ آج سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی یوم ولادت باسعادت ہے اس عظیم ہستی کی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ میں آج کے دن جو جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا نے کتنی سیاسی مشکلات جھیلا تھا، آپ سے فدق چھینا گیا، آپ سے اپنا حق چھینی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہا لعہد الکبر نذیرا للبشر۔ وقال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید فی سورۃ اللقمان، یا بنی لا تشرک باللہ فإن الشرک لظلم عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، چوق وسد اللہ سید الایام جمو وسیلہ لکھرے دینا درینی دیر سہم جق پوینو یعنی گلمو سیدہ کونین سلام اللہ علیہا سکیس فی جق دی جق پوی فضیلتنو دی جق پوی سی چار چاند لگائے بس فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی فضیلت کو وسیلہ لے کر ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، خدایا پاک پروردگارہ، آج کے اس بابرکت دن میں ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، خدایا پاک پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ و معاف فرمایا اللہ۔ خدایا پاک پروردگارہ، ہمارے اس علاقے میں جو بھی مومنین و مومنات بالخصوص مریض و مرضع ہے، تو بالعموم دنیا کے گوشوں و کنار میں کوئی بھی مومنین و مومنات مریض و مرضع ہے تو شفا کامل و عاجل عنایت فرمایا اللہ۔ مومنین و مومنات کے جو بھی پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرمایا اللہ۔ جو مومنین و مومنات بے اولاد ہے اولاد نارینہ و صالح عنایت فرمایا اللہ۔ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو اولاد صالح قرار دے یا اللہ۔ خدایا پاک پروردگار ہمارے نوجوانوں کو اسلامی تعلیمات حاصل کر کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمایا اللہ۔ اسلامی نورانی تعلیمات سے ان کے دلوں کو منور فرمایا اللہ۔ خدایا پاک پروردگار علماء حق جو دین اسلام کے خدمت گزاری کر رہے ہیں تو ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمایا اللہ۔ خدایا پاک پروردگار اس پرآشوب دور میں اسلام اور مسلمین کی سربلندی فرمایا اللہ۔ خدایا پاک پروردگار آج مملکت خداداد پاکستان جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، اس آئیڈیالوجی سے یہ پاکستان، یہ مملکت خداداد کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ خدایا پاک پروردگار ہم اس پاکستان کی سیاسی معاشی استحکام کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پاک پروردگارہ پاکستان کو سیاسی طور پر معاشی طور پر مستحکم فرمایا اللہ۔
پاکستان کی اس سیاسی ماحول سے ان ظالمین کو نیست و نابود فرمایا اللہ۔ خدایا پاک پروردگارہ، اس مملکت خدا داد پاکستان میں ایک اچھے عوام دوست حکمران کو سیاسی طور پر مستحکم فرمایا اللہ۔ خدایا پاک پروردگار، تیرے آخری حجت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور میں تعجیل فرمایا اللہ۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمایا اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء اللهم صل على محمد وعلى محمد يا حميد بحق محمد يا الله يا اعلى بحق علي يا الله يا فاطر بحق فاطمة الزهراء سلام الله عليها يا الله يا محسن بحق الحسن المجتبى يا الله يا قديم الإحسان بحق الحسين عليه الصلاة والسلام يا الله وبحق تسعة الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، آپ کی خدمت میں دو آیے مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک آیا انہا لإحدى الکبر، ہا کی جو ضمیر ہے یہ مؤنث کی ضمیر ہے جو مؤنث کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہو اگر آ جائے تو وہ مذکر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اسی طرح ہا آ جائے تو یہ کسی مؤنث کی طرف اشارے کے لیے آتی ہے عربی قواعد کے مطابق۔ انہا لإحدى الکبر، بتحقیق یہ خدا کے عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نذیراً للبشر، بشر کے لیے ڈرانے والی، کیونکہ ہا جو استعمال ہوا ہے تو یہاں پر ہم یہی ترجمہ کریں گے، نذیراً للبشر، ڈرانے والی کہیں گے۔ اگر ہو آتا تو ڈرانے والا کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ آیت دلالت کرتی ہے جس ہستی کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے تو وہ ایک بہت بڑی عظیم ہستی ہوگی۔ پچھلے ایک جمعے میں موقع ملا تھا آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا، اس میں آپ لوگوں کو بیان کیا تھا کہ دین اسلام کے دو حصے ہیں، ایک مستحبات اور واجبات کا حصہ، ایک مکروہات اور محرمات کا حصہ۔ عزیزان محترم، اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی عمارت جو قائم ہوتی ہے، جو تعمیر ہوتی ہے، تو وہ حصہ کون سا ہے؟ وہ حصہ ہے اسلامی وہ احکامات ہیں جس پر آپ کو عمل کرنا ہے، جس کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات یعنی اسلامی عمارت کی تعمیر ہو جاتی ہے، وہ ہے کرنے والی احکامات۔ ایک اسلامی تعلیمات وہ ہے جو نہ کرنے والی ہے، جو محرمات اور مکروہات ہے، وہ نہ کرنے والی، انجام نہیں دینے والی احکامات ہیں۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ اسلام کی بنیاد کون سا حصہ ہے جس پر اسلام کی بنیاد عمارت تعمیر ہو جاتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ محرمات کا وہ حصہ ہے یا واجبات کا وہ حصہ ہے؟ واجبات اور مستحبات کا۔ عزیزان محترم، تو احادیث کی روشنی میں میں بیان کرتا چلوں، آپ کو سن کر بھی عجیب سا محسوس ہوگا کہ اسلام کے وہ حصے جس کے ذریعے سے اسلام کی عمارت، اسلام کا بلڈنگ تعمیر ہو جاتی ہے،
وہ اسلام کا بنیاد نہیں ہے۔ اسلام کا بنیاد وہ حصہ ہے جس کو اصلاً آپ نے انجام ہی نہیں دینا ہے۔ عزیزان محترم، میں اسی کے تفصیل سے پہلے اس جمعے میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، شاید آپ کے ذہن میں موجود ہوگا، تو اس میں نے چند ہیڈ لائنز بھی آپ کے ذہنوں میں رکھنے کے لیے بیان کیا تھا کہ یہ ہیڈ لائنز ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ دو جملے ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ ایک ہیڈ لائنز یہی تھا کہ اسلام میں واجبات اور مستحبات کو عمل کرنے کی، ہاں جہاں تک واجبات ہیں اسی کو انجام دیتے رہیں، آپ کے لیے کافی ہے، لیکن اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا آپ نے محرمات سے پرہیز کرنا ہے، اس کی جتنی اہمیت ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث بیان کیا تھا جو اسی بات کو واضح کر رہے تھے۔ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ میں آپ کی تذکر کے لیے اس کو دہراتا چلوں۔ رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ 70,000 رکعات مستحبات کے عمل دینے سے بہتر ہے ایک کھجور کا دانہ، ایک کھجور کے دانہ جو حرام کے ہو اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ عزیزان محترم، تو اتنی اہمیت محرمات کو دی گئی ہے، تو اسلام کے بنیاد کون سا قرار دیا؟ محرمات کا جنبے کو اسلام کا بنیاد قرار دیا۔ اگر بنیاد کے بغیر آپ کوئی عمارت بنانا چاہیں تو قائم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتی، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اگر آپ اس مسجد کے بنیاد کو ختم کر دی جائے تو کیا یہ قائم رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ کوئی بھی عمارت قائم نہیں رہ سکتی جب تک اس کی بنیاد قائم نہ ہو۔ تو اسلام کے بنیاد محرمات کو قرار دیا گیا۔ عزیزان محترم، کیوں؟ جبکہ آپ نے عمل دینا ہے، انجام دینا ہے، حج کو، زکوٰۃ کو، نماز کو، روزے کو، سچائی کو، دیانتداری کو، رواداری کو، اخلاقیات کو، ان تمام چیزوں کو بنیاد قرار نہیں دیا گیا اسلام کے لیے، بلکہ وہ جنبے کو قرار دیا گیا جو محرمات ہے۔ یہ کیوں عزیزان محترم؟ یہ اس لیے، اس کی دو وجہ ہے۔ اسلام کی تعلیمات کہ تمام تعلیمات کا ایک تناقض بھی ہے، ایک متضاد بھی ہے۔ وہ متضاد کیا چیز ہے؟ محرمات ہے۔ سامعین محترم، یہ سوچنے کی بات ہے، ہمارے لیے ایک لطیف جملہ ہے جس کو ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے۔ یہ آپ اور ہم دن رات محنت کرتے ہیں کس بارے میں؟ اسلام کی اس نورانی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اسلامی تعلیمات زندہ رہیں، ہم مسلمان رہیں، ہماری عاقبت بخیر ہو جائے۔ ہم ان نورانی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بنیاد محرمات کو قرار دیا گیا۔ اگر اس کی وجہ کیا قرار دیا؟ اس کی وجہ دو ہیں، متضاد ہے یہ تمام چیزیں۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے، آپ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ہی دل ہے، ایک جگہ ہے جہاں پر یا جھوٹ کو سمونا ہے یا سچائی کو سمونا ہے۔ بنیاد کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس کے ریزن بتا رہا ہوں۔ عزیزان محترم،
محرمات کیوں بنیاد قرار دیا گیا اسلام کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے پاس ایک دل ہے، اس میں یا سچائی رہنا ہے یا جھوٹ کو رہنا ہے۔ جھوٹ آ جائے تو سچائی چلی جائے گی، اگر سچائی آ جائے تو اس دل میں کبھی بھی جھوٹ نہیں آئے گی۔ تو لہذا اسلام کہتا ہے کہ آپ نے اگر کبھی جھوٹ بولا تو آپ کے دل سے سچائی کوسوں دور چلا جائے گا، کبھی آپ کو سچائی کی اہمیت، سچائی کی ختم ہو جائے گی وہ۔ تو عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ آپ اور ہمارے لیے بنیاد اسلام کو محرمات قرار دیا گیا۔ ایک چیز کو سمونا ہے عزیزان محترم، جھوٹ یا سچائی، یا رواداری یا چغلی خوری، یا دیانتداری یا فراڈ، یہ تمام اسلامی تعلیمات اور اس کے اپوزٹ چیز ہے، وہ تناقض ہے، ایک آ جائیں تو دوسرا چلا جائے گا۔ اس لیے عزیزان محترم، اسلام کا بنیاد کیا قرار دیا گیا؟ محرمات کو قرار دیا گیا۔ دوسری وجہ، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سبحان اللہ کے بدلے میں اس کو جنت میں ایک درخت، ایک باغ تعمیر کراتا ہے، اس کے نام پہ الائٹ کرتا ہے۔ ایک صحابی خوشی سے کھلکھلا اٹھا، اس نے مجمع میں سے فوراً اٹھا، یا رسول اللہ، پھر تو ہمارے بہت سے باغات ہوں گے، ہماری زندگی کے اختتام تک ہمارے نام پر ہزاروں باغات موجود ہوں گے وہاں پر۔ ہاں ضرور، مگر آپ اس باغ کو جلا نہ ڈالیں۔ سامعین محترم، یہ ذہن میں رہنے کی بات، اصل جملہ یہی ہے جو میں نے اس وقت ہیڈ لائنز قرار دیا تھا، اپنے جمعے کی تمام خطبے کا پیغام اسی جملے کو قرار دیا تھا، بشرط کہ آپ اس باغات کو ختم نہ کر ڈالیں۔ یا رسول اللہ، وہ پھر پریشان ہوا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسا بھی ہوگا۔ آپ نے ایک عمارت تعمیر کرتا گیا، لیکن جب آپ اس کی بنیاد میں پھر ختم کر دے بنیاد کو، وہ عمارت منہ کے بل نیچے گر جائے گی۔ تو آپ نے اتنی نورانی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد کسی انسان کی چغلی کیا یا غیبت کی، اس کی آبروریزی کی، اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں جتنے بھی اچھے اعمال تھے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ دو وجہ آپ ذہن میں رکھنا ہے کہ محرمات میں اور واجبات میں بنیاد ہے محرمات اسلام کی۔ مولا علی علیہ السلام سے فرمایا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا، کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کا ایک میوہ ہے مگر ایک اخلاص والوں کے لیے۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد پر۔ ہم اور آپ ہمیشہ نورانی تعلیمات اسلام یہ بجاوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ایک لقمہ حرام کی وجہ سے ہماری تمام زندگی کی یہ نورانی کوششیں رائے گاں چلا نہ جائے۔ اسے ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم۔ تو آپ اور میری تمام نامہ اعمال سے نیکی چلی جاتی ہے جب آپ ایک چھوٹی سی برائی انجام دیتے ہیں۔ یہ ایک ہیڈ لائنز آپ کو قرار دیا تھا، آپ کو بتایا گیا تھا۔ دوسرا،
جملہ ایک ہیڈ لائنس میں نے آپ کو پیغام دیا تھا اس خطبے میں اسی کو دہراتا چلا جاؤں. وہ ہیڈ لائنس کیا تھی شاید آپ کے ذہن میں ہو. اگر آپ گناہان کبیرہ سے، یہ ہیڈ لائنس تھی اس جملے کا، میں اسی کے آج بھی وضاحت کرتا جاؤں گا. اگر آپ اپنی زندگی سے گناہان کبیرہ کو نکال دیں تو اللہ تعالیٰ، یہ فرمان نبوی ہے عزیزان محترم، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، اگر کسی کو شک ہے اس میں تو گناہان کبیرہ کے جلد اول ان کی صفحہ اول میں پہلے مقدماتی جملوں میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ حدیث ملے گی. آیت اللہ دستغیب نے ان احادیث مبارکہ کو کون کیا ہے. تو کوئی بھی اگر گناہان کبیرہ سے اجتناب کرتا ہے تو گناہان صغیرہ سے اس کا کفارہ ہو جاتی ہے. یہ آپ اور میرے لیے عزیزان محترم خلاق دو عالم نے ایک رعایت دی ہے. نہیں تو علماء سے میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ کے عظیم ہستی کے سامنے ایک چھوٹی سی گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا عظیم مہمان آ جائے، آپ سے ایک چھوٹی سی گستاخی بھی ہو جائیں تو یہ بہت برا محسوس ہو جاتا ہے. تو شان کی کبریائی میں ہماری ایک چھوٹی سی گستاخی بھی بہت بڑا عظیم گناہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے بشریت کی، ہماری اور آپ کی، انسان ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہے، تو اس لیے گناہان کبیرہ کو سے اجتناب کرنا گناہان صغیرہ کا کفارہ قرار دیا گیا ہے. اور جو بھی گناہان کبیرہ سے اجتناب کرے گا اس کی گناہان صغیرہ خود بخود معاف ہو جائے گی. اور انشاءاللہ الرحمن اس انسان سے جو گناہان کبیرہ سے اجتناب کرتے ہیں قیامت کے دن کوئی سوال و جواب نہیں ہوگی. یعنی اس کو ڈائریکٹلی کوئی سوال و جواب، کوئی سامنے پیشی لیے بغیر اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. یہ فرمان نبوی ہے عزیزان محترم. تو میں کہوں آپ سے، ہم اور آپ آل محمد کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں، آپ اور خود میں اپنی جگہ پر سوچیں عزیزان محترم، سوچ لیں تو کیا اتنی فضیلت ہیں ان عظیم ہستیوں کے، اہل بیت کی، جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے. کیا عظیم ہستی ہے. ان ہستیوں کی زندگی نامے میں اگر آپ ایک چھوٹی سی گناہ کو شامل کر دیں تو کیا ان کی فضیلت برقرار نہیں رہتی. عزیزان گرامی، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے. اگر بنیاد ختم ہو جائے تو پوری عمارت دیر ہو جاتی ہے. تو ان پاک ہستیوں کے اتنی بڑی فضیلت ہے. شان کبریائی میں، شان زہرا میں فرمایا گیا زہرا کی ناراضگی میری ناراضگی ہے. عزیزان محترم، جناب سیدہ کونین کی اتنی عظمت ہے. یہ عظمت کیوں ہے؟ اگر جناب زہرا کی زندگی نامے میں چھوٹی سی گناہ اگر شامل کر دے تو کیا زہرا کی یہ فضیلت قائم رہ سکتی ہے؟ نعوذ باللہ. یہ ایسی ہستیاں ہیں جو گناہ تو کرنا دور کی بات، گناہ کے بارے میں سوچتا نہیں ہے. بالفرض کہنے والی مثال کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں، تو نہیں رہ سکتی. کیونکہ میں نے بیان کیا آپ کو کہ اسلام کی بنیاد ہے محرمات سے پرہیز کرنا. کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کا ایک میوہ ہے، مگر اخلاص والوں کے لیے. ہم اخلاص کیا چیز ہے ہم سمجھتے ہیں. نماز کی نیت کی قربتاً اللہ پڑھ لیا، یہ اخلاص ہے. نہیں ہے عزیزان محترم، آپ نے پڑھ لیا، یہ اخلاص نہیں ہے، یہ آپ کی نیت ہے. ٹھیک ہے، نیت پر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب مرتب کرتا ہے، مگر یہ نیت ہے، اخلاص نہیں ہے.
اخلاص کیا چیز ہے؟ تو اخلاص تمام گناہوں سے پرہیز کا نام اخلاص ہے. اخلاص کے بغیر تو کوئی اچھی عمل قبول نہیں ہو جاتی. تو اخلاص کیا چیز ہے؟ اخلاص کا مطلب ہے گناہوں سے پرہیز کرنا، یہ اخلاص ہے. تو سامعین محترم، شان جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ ایام فاطمیہ ہے، ولادت باسعادت جناب سیدہ کونین ہے، ہم اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے. کیوں؟ اس لیے آیت مجیدہ میں احد الکبر قرار دیا. جناب سیدہ کونین کی شان میں نازل ہوئی یہ آیت مجیدہ. احد الکبر، از خدا کے عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا. جناب سیدہ کونین کو عظیم نشانی کیوں نہ ہو، جس کی زندگی میں اتنی کرامات موجود ہو، اتنی معجزات موجود ہو. آپ کو معلوم ہے جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے دروازے پر ایک سائل آیا، سوال کی، یا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و محبت الوحی و تنزیل الجبریل الامین. اے اہل بیت النبوہ، یہ وہ دروازہ ہے جس پر جبریل امین نازل ہوتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے. میں اس دروازے پر آیا ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجئے. میں برہنہ ہوں، مجھے لباس عطا کیجئے. گھر میں سیدہ کونین سلام اللہ علیہ موجود تھی. جناب سیدہ کونین نے تمام گھر تلاشی لینے کے بعد کھانے کو کچھ نہیں ملا. آپ نے اپنی عظمت چادر کو بلال کے ذریعے سے کسی یہودی کے پاس بھیجتا ہے، اور اس یہودی کو یہ پیغام بھیجتا ہے بلال کے ذریعے سے، اے بلال کہہ دینا یہ چادر رہن میں رکھ لیں کہ گندم کا کچھ حصے دے دیجئے اس کے بدلے میں. اور حضرت بلال نے اس چادر کو یہودی کے پاس رہن رکھتے ہیں. رہن یکس کیوں سے گندم پسائی ویسے دے بھوکا شخص پلا یہاں سی روٹی شو سے منت. عزیزان محترم، وہ سائل کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، مگر وہ یہودی ایک بڑے خاندان کی یہودی تھی، امیر طبقے میں سے تھا. وہ اس چادر کو لے جا کے کسی گھر کے کونے میں رکھ دیتے ہیں. کئی دن گزر گئے تھے، پلٹ کے نہیں دیکھا. جب ایک دفعہ اس یہودی کی عورت اس گھر میں چلی جاتی ہے جس گھر میں چادر زہرا سلام اللہ علیہا رکھی گئی تھی، اس گھر میں جیسے ہی وہ عورت پہنچتی ہے تو وہ گھر ہی بہت ہی منور ہو چکی ہے. عجیب سا نور اس گھر سے ذوفشانی کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس گھر کی کھڑکی سے باہر نکل کے آسمان تک وہ نور چلی جا رہی ہے. وہ یہودی عورت حیران و پریشان ہو جاتی ہے. فوراً بیڈ روم میں آ کر اپنی شوہر سے بیان کرتی ہے، آج ہمارا وہ گھر اتنی روشن ہے، اتنی نورانی ہو چکی ہے، تصور سے بالا ہے. فوراً وہ شخص بھی دوڑتا چلا آیا اس گھر میں، دیکھا آنکھیں چندیانے والی روشنی تھی وہاں پر. یعنی مٹھل بھی نور چک دے نہ کنوے نہ روشن گوئنی سب نئی 80 گھرانے پر مشتمل وہ گھر تھی. آہستہ آہستہ اس گھر میں تمام لوگ آ کے جمع ہو جاتی ہے. کھول پتہ سوس اعجاز جناب سیدہ کونین زام سید پین سوزے وہ دمی گاما او سنا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ عظمت پتسام سے شکوت پین زبور تخپسوس دی نور پتوں سے خون گاما سی مشرب اسلام گد. اجزان محترم، میں آپ سے کہوں چادر زہرا سلام اللہ علیہ کی اتنی عظمت ہے کہ وہ دنیا کے بڑے خاندان کے 80 گھرانے یہودی کو
ایمان لانے پر مجبور کر دیتی ہے تو خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی کتنی نورانی شخصیت ہوگی. بر محمد وال محمد صلوات. تو یہ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی عظیم شخصیت ہے. اسی لیے قرآن میں ارشاد فرمایا نذیرا للبشر، بشر انسان بشر کے لیے، ہمارے لیے، انسانوں کے لیے ڈرانے والی عظیم ہستی ہے. خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا خداوند عالم نے. تو عزیزان محترم، احسن الحدیث قول اللہ عز و جل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.